آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو وہ حیثیت نہیں دی گئی جس کی وہ حقدار تھی، لیکن اسلام جب پھیلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عورت کو نہ صرف معاشرے میں عزت دلوائی بلکہ عورت کے لیے تمام قسم کے حقوق بھی مقرر کیے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عورت ہمیشہ سے مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہر قوم میں، ہر خطہ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر عورتوں پر مظالم نہیں ڈھائے جاتے تھے۔ لوگ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اس عیش و عشرت کی غرض سے عورتوں کی خرید و فروخت کرتے تھے اور اس سے حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اہل عرب عورت کو موجب عار سمجھتے تھے اور اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر بعض قبائل تو ایسے تھے کہ ان کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور ہندوستان کے اندر اگر کسی بیوی کا شوہر فوت ہو جاتا تو اسے اس کی چتا کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ اسے کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے ہر مذہب کے اندر عورت کو بہت ہی حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اولاد نرینہ کو ترجیح دی جاتی تھی اور عورت کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی، کسی پر کوئی اقتدار حاصل تھا، یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض مرتبہ عورت کے ہاتھ میں زمام و اقتدار بھی رہا ہے اور اس کے اشارے پر حکومت و سلطنت گردش کرتی رہی ہے۔ یوں تو خاندان اور طبقے پر اس کا غلبہ تھا، اب بھی ایسے قبائل موجود ہیں جہاں عورتوں کا بول بالا ہے، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے ان کے حالات میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ ان کے حقوق پر دست درازی جاری ہی رہی اور وہ مظلوم کی مظلوم ہی رہی۔ لیکن اس کے بعد اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورت پر یہ احسان عظیم کیا کہ اس کو ذلت کی پستیوں سے نکالا اور اس کو عزت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ اس کے وجود کو گوارا کرنے سے بھی انکار کیا جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت اللہ عالمین بن کر تشریف لائے اور آپ نے پوری انسانیت کو اس آگ کی لپیٹ سے بچایا اور عورت کو بھی اس گڑھے سے نکالا، اور اس زندہ دفن کرنے والی عورت کو بے پناہ حقوق عطا کیے، اور قومی و ملی زندگی میں عورتوں کی کیا اہمیت ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کی فطرت کے مطابق اس کو ذمہ داریاں بھی دیں۔ تو اسلام نے آ کر مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریاں کو بانٹا، اس کی ایک احسن تقسیم کی اور دونوں کے حقوق کی بھی ایک بہت ہی خوبصورت تقسیم کی کہ دونوں پر حقوق جو ہے وہ لازم ہیں، اور اس طرح سے عورت کو معاشرے میں وہ مقام ملا جس کی وہ حقدار تھی، عورت کو وہ عزت ملی، اور نہ صرف عزت بلکہ اس کے لیے ہر قسم کے معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور تمدنی حقوق بھی مقرر کیے گئے۔ ان تمام حقوق کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اور کس حد تک حقوق عورت کو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ عورت کو جو اسلام نے سب سے پہلا حق دیا وہ زندہ رہنے کا حق تھا، کیونکہ عرب کا ابھی تک وہی حال تھا کہ بہت سارے قبائل میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اسے باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے قرآن پاک کے اندر اس کی سخت جو ہے وہ تحدید کی اور عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا قیامت کے دن خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور فرمایا، سورہ تکویر کی آیت ہے، اس وقت کو یاد کرو جب کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفن کیا گیا تھا کہ کس جرم میں اسے مارا گیا، تو اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا، اس کا جرم صرف یہ ہوگا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ عورت بھی ایک انسان ہے، تو اس لیے اس میں مرد اور عورت میں اسلام کوئی تفریق نہیں کرتا۔ تو جب یہ گواہی دے گی کہ اسے صرف اس لیے مارا گیا، اس لیے زندہ درگور کیا گیا کہ وہ صرف ایک لڑکی تھی، تو اس شخص کو جس نے زندہ دفن کیا ہوگا لڑکی کو، اس کے لیے جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ بالکل جہنم ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اس معصوم کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، لیکن اسلام چونکہ اعتدال پسند مذہب ہے، اگر برائی کرنے پر ہمیں جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے تو اچھائی کرنے پر ہمیں جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو پھر جنت کی خوشخبری بھی دی جن کا دامن اس ظلم سے پاک ہو اور لڑکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں،
اور دونوں میں کوئی فرق نہ کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے، نہ ہی اس کے ساتھ حقارت امیز سلوک کرے، اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اسلام نے سب سے پہلا حق عورت کو زندہ رہنے کا دیا تھا۔ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو بدلا۔ انسان کے دل و دماغ میں عورت کا جو مقام اور مرتبہ اور وقار ہے، اس کو متعین کیا، اس کی سماجی، تمدنی، معاشی حقوق کا فرض ادا کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، اللہ نے تمہیں ایک انسان حضرت آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا۔ اسی بنا پر انسان ہونے میں مرد اور عورت سب برابر ہیں۔ جہاں پر مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث عار ہے، جہاں مرد اور عورت دونوں انسان پر منحصر ہیں اور انسان کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا عظیم شاہکار ہے، جو اپنی خوبیوں اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترم بزرگ ترین ہستی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور فضیلت بخشی اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواری دی، انہیں پاک چیزوں کا رزق بخشا اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں پر انہیں فضیلت دی۔ اسی طرح سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ چنانچہ آدم کو جملہ مخلوقات پر، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر فضیلت بخشی، اس میں عورت برابر کی حصہ دار ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے تو اس میں عورت بھی شامل ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ اشرف المخلوقات میں شامل ہوں گے اور عورتیں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر وہ شخص ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہا ہے جو علم کی دوڑ میں پیچھے رہا ہے۔ وہ اپنی کن ذہنی کی وجہ سے زندگی کے مراحل سے زیادہ آگے نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی مادی ترقی کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ کا ایک ایسا طویل عرصہ گزرا ہے کہ جس میں عورت کے لیے علم کی ضرورت، اہمیت کو نظر انداز کیا گیا اور اس کی ضرورت صرف مردوں کے لیے سمجھی گئی، اور ان میں بھی کچھ خاص طبقے تھے جن کے مرد تعلیم حاصل کر سکتے تھے، تمام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور عورت علم سے بہت دور جہالت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد اور عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ و پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گود سے لے کے گوڑ تک علم حاصل کرو۔ اور دوسری جگہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا تو ان کے لیے جنت ہے۔ اسلام ہر جگہ پر مرد اور عورت دونوں کو ہی مخاطب کرتا ہے، اور اس نے ہر ایک کو عبادات، اخلاق و شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے، نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے جو کہ اسلام نے اس پر عائد کی ہیں۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دور میں جس طرح علم مردوں میں پھیلا، اسی طرح عورتوں میں بھی عام ہوا۔ صحابہ کے درمیان قرآن و حدیث میں علم رکھنے والی خواتین کافی مقدار میں ملتی ہیں، اور نہ صرف عورتیں تعلیم یافتہ ملتی ہیں بلکہ جو ہے وہ ازواج مطہرات نے حدیث اور فقہ کے درس گاہ بھی بنا رکھی تھی اور لوگوں کو فقہ اور حدیث کی تعلیم دیتی تھی، جس میں حضرت عائشہ جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ اور ویسے بھی عورت کی تعلیم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلی درس گاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ ایک بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتا ہے،
ایک مشہور فلاسفر کا قول بھی ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تجھے بہترین قوم دوں گا۔ تو اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو قوم بھی پڑھی لکھی ہی وجود میں آئے گی۔ اس لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا تو بہت ضروری تھا، کیونکہ اس سے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے اور نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو اگر اسی کی تعلیم پر زور نہ دیا جاتا تو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے عورت کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے، عورت کے لیے نہ صرف تعلیم کے دروازے کھولے بلکہ اس کے لیے جتنی بھی اس کی راہ میں رکاوٹیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، اور عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا، اور سب پر اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے عورت کی معاشرے میں عزت کی اور اس کے معاشرتی حقوق کی۔ یہاں پر اسلام میں عورت کو تعلیم کا حق دیا گیا، زندہ رہنے کا حق دیا گیا، اور وہاں پر عورت کو معاشرے میں عزت دلوانا بھی ضروری تھا۔ جس طرح سے باقی معاشروں میں عورت کو کانٹے کی طرح زندگی کی رہ گزر سے مٹانے کی کوشش کی، تو اس کے برعکس اسلامی معاشرے نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے زیادہ فوقیت دی اور عزت اور احترام عطا کی۔ کسی کے پاس اگر بیٹی ہے تو اس کی تربیت کر کے جنت حاصل کر لو، اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو معاشرے میں بھی اس طرح سے عزت اور احترام دلوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں عورت اور خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ نے نماز کی اہمیت کے برابر آپ عورت کو پسند کر رہے ہیں، عورت کو ترجیح دے رہے ہیں، اور وہ ہستی جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، جب وہ عورت کو اس معاشرے کے اندر اتنی عزت اور احترام دے رہے ہیں، جب وہ عورت ان کی پسندیدہ چیز ہے دنیا کے اندر، تو ہم عورتوں کو وہ حقوق کیوں نہیں دے سکتے، وہ مرتبہ کیوں نہیں دے سکتے جس کی وہ حقدار ہے۔ اور ایک جگہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی معاشرتی حیثیت کو بہتر کرنے کے لیے کہ آپ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا، اور اس سلسلے میں آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی یعنی کہ منہ موڑا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے اور اس کے بچوں کی معلم و مربی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان، یعنی کہ تم دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ تم ان کے لیے باعث سے حسن و آرائش ہو تو وہ تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہے۔ تو دونوں کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ عورت کے معاشرتی حقوق کے بعد اب باری آتی ہے عورت کے معاشی حقوق کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو عزت معاشی حیثیت کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ جس شخص کی معاشی حالت بہتر ہوگی اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کی معاشی حالت کمزور ہوگی لوگ اس سے قریب سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے، عزت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کے بہت سارے معاشروں کے اندر عورت کی معاشی حیثیت ہمیشہ بہت کمزور رکھی گئی ہے سوائے اسلام کے۔ پھر اس کی یہی معاشی کمزوری اس کی مظلومیت اور بے چارگی کا سبب بن گئی۔ مغربی تہذیب نے عورت کی اس مظلومیت کا مداوع کرنا چاہا تو عورت کو گھر سے باہر نکال کر انہیں فیکٹریوں اور دوسری جگہوں پر کام پر لگا دیا۔ اس طرح سے عورت کا گھر سے باہر نکل کر کمانا بہت سی دیگر خرابیوں کا سبب بن گیا۔ ان حالات میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اعتدال کی راہ اختیار کی اور عورت کے لیے معاشی حقوق متعین کیے تاکہ وہ گھروں میں رہتے ہوئے اپنا معاشی حالت کو بہتر کر سکیں۔ اور اس کے لیے کیا کیا گیا کہ عورت کا نان و نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمہ لگا دیا، یعنی کہ عورت کو ذریعہ معاش سے بری الذمہ کر دیا گیا۔ جو ذریعہ معاش ہے یہ 100% مرد کا حق بنتا ہے، اس کا فرض ہے، اور اس کے اوپر یہ فرض عائد ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے نان و نفقہ یعنی کہ اخراجات برداشت کریں۔ اگر بیٹی ہے تو اس کا نان و نفقہ باپ کے ذمہ ہے، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمہ ہے۔ اس طرح سے ہر حال میں ہر سٹیج کے اوپر عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ لگا دیا گیا، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے نان و نفقہ دے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ نان و نفقہ لگایا ہے
تو ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر عورتیں اپنے اس حق کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے یا اپنے خامدوں سے اعلیٰ حیثیت کا نان و نفقہ ڈیمانڈ کریں۔ تو یہاں پہ یہ کلیئر کر دیا گیا کہ جتنی جس کی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق نان و نفقہ ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اسی طرح سے عورت کے لیے حق مہر مقرر کر دیا گیا۔ عورت کا حق مہر ادا کرنا مرد پر لازم قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے ادا کرو، اور اگر وہ اپنی خوشی سے ان میں سے کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اس کو خوشی سے قبول کرو۔ تیسری چیز جو عورت کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو حق مقرر کیا گیا وہ وراثت کا تھا۔ بہت سارے مذاہب کے اندر عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ان مذاہب اور معاشروں کے برعکس اسلام نے وراثت میں عورتوں کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا، ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ حصہ دلوایا ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، یعنی مرد کو عورتوں کے 2 برابر حصے ملیں گے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے۔ اس طرح وہ باپ سے، شوہر سے، اولاد سے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے باقاعدہ وراثت کی حقدار ہے، تاکہ اسے معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے کہیں عورت کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا جائے، اس لیے معاشی حقوق اس کے لیے متعین کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ اس طرح سے مال اور جائیداد کا حق بھی عورت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس طرح عورت کو مہر سے اور وراثت سے جو کچھ مال ملے وہ پوری طرح سے اس کی مالک ہے، کیونکہ اس پر کسی بھی طرح کی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے حاصل کرتی ہے، اس لیے یہ سب اس کے پاس محفوظ ہے۔ اگر مرد چاہے تو اس کا وراثت میں 2 گنا حصہ ہے، مگر اسے ہر حال میں عورت پر خرچ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح عورت کی مالی حالت اسلامی معاشرے میں اتنی مستحکم اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی مرد سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ پھر جو عورت کے پاس وہ مال ہے، پھر وہ مال جہاں چاہے خرچ کرے، اس پر کسی کا اختیار نہیں، چاہے تو اپنے شوہر کو دے دے، اپنی اولاد کو، یا پھر کسی اور کو، یا خدا کی راہ میں خرچ کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ از خود کماتی ہے تو اس کی بھی مالک وہی ہے، لیکن اس کا نفقہ اس کے شوہر کے واجب ہے، چاہے وہ کمائے یا نہ کمائے۔ اس طرح سے اسلام کا عطا کردہ معاشی حق عورت کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ عورت جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اگر بہت ساری عورتیں جابس کر رہی ہوتی ہیں، خود کماتی ہیں، لیکن پھر ان کے شوہر کیا کرتے ہیں کہ ان کے اخراجات سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورتیں خود کما رہی ہیں تو ان کا اپنی کفالت بھی انہی کے ذمہ ہے، ان کا نان و نفقہ بھی انہی کے ذمہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے چاہے عورت خود کماتی ہے یا نہیں کماتی ہے، ہر حال میں اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے اسلام نے عورت کے لیے ہر قسم کے حقوق جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں۔ عورت کو معاشی، معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے معاشرے میں مضبوط کرنے کے بعد اب اس کا سب سے اہم حق آتا ہے، وہ ہیں شادی اور بیاہ کے معاملات۔ تو اس سلسلے میں بھی عورت کی رہنمائی، عورت کا حق مقرر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ عرب کے معاشرے کے اندر اور بہت سارے جاہلانہ دور میں بہت سارے معاشروں کے اندر عورت کو باندی بنا کر رکھا جاتا تھا، اور یا پھر اس کا نکاح اپنی مرضی سے کسی بھی بڑے عمر یا ناکارہ شخص کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، اور دوسری صورت میں اسے پھر ہر صورت میں اسی کے ساتھ نبھا کرنا ہوتا تھا، چاہے وہ اس سے خوش ہوتی یا اس سے ناخوش ہوتی، چاہے شوہر اس پر ظلم و ستم کرتا۔ لیکن اسلام نے یہ حق بھی عورت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور عورت کو شوہر کے انتخاب کا حق دیا ہے۔ شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام نے عورت پر بڑی حد تک آزادی دی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ لیا جائے، یعنی کہ جو بیوہ عورت ہے اگر اس کا نکاح دوبارہ سے کرنا چاہیں تو اس سے مشورہ لے کر ہی اس کا نکاح کیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر کسی بچی کا بچپن میں نکاح کر دیا گیا ہو اور بالغ ہونے پر وہ لڑکی اس نکاح پر راضی نہ ہو تو اسلام نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس نکاح کو رد کر سکتی ہے، ایسے میں کوئی بھی اس پر جبر نہیں کر سکتا ہے۔
ہاں اگر عورت ایسے شخص سے شادی کرنا چاہے جو فاسق ہو یعنی کہ گناہ گار ہو یا اس کے خاندان کے مقابل نہ ہو تو ایسی صورت میں اولیاء ضرور دخل اندازی کریں، یعنی کہ جو اس کے ولی ہیں، اس کے سربراہ ہیں، وہ دخل اندازی کریں۔ اور دخل اندازی سے مراد یہ ہے کہ اولاد کو سمجھانا، چونکہ یہ بھی والدین کا اولین فریضہ ہے، اور اگر وہ کچھ اپنے لیے غلط سوچتے ہیں تو وہاں پر ان کی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی مرضی کے بغیر یا زبردستی بچیوں یا بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ ہم بہت سارے حقوق اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں، ہر کام ہم ان کی مرضی سے کرتے ہیں، ہر قسم کی سہولتیں انہیں مہیا کرتے ہیں، لیکن جب شادی اور بیاہ کے معاملات آتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق صرف والدین کو حاصل ہے کہ والدین اپنی مرضی سے اپنی خاص طور پر بیٹیوں کی شادیوں کے معاملات طے کرے، اس کا فیصلہ کرے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اسلام صرف یہ حق دیتا ہے کہ اس میں لڑکی کی رضامندی شامل کر لی جائے۔ پھر جب شادی اور بیاہ کے معاملات طے پا جائیں اس کے بعد بھی عورت کو بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑتا تھا کہ اگر شوہر ناکارہ ہے، اگر شوہر اس پر ظلم و ستم کرتا ہے تو عورت کو ہر حال میں اسی کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا تھا، لیکن اسلام نے یہ حق بھی عورت کو دیا ہے کہ اگر شادی کے بعد اس کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے یا اس کا شوہر شریعت کی پاسداری نہیں کرتا یا وہ نکارہ ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے اور اس حد تک ناپسندیدگی ہے کہ اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے، تو اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ اگر ناپسندیدہ، ظالم اور نکارہ شوہر ہے تو بیوی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے اور یہ حقوق عدالت کے ذریعے دلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عورت کو جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں سے، اور قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، چنانچہ شوہر کو بیوی سے حسن سلوک اور فیاضی سے برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسلام نے عورتوں کے لیے یہ حق بھی مقرر کیا اور انہیں نکاح کی اور خلا کی آزادی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے حقوق بھی مقرر کر دیے، کیونکہ بیویوں کو بھی بہت بے قدری کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس بے قدری کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ لوگ عبادت میں اتنے محو رہتے تھے کہ بیوی کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی بیوی کو ان سے شکایت ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھایا، فرمایا کہ تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے، لہٰذا تم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کا بھی خیال رکھو اور تم پر کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو، یعنی کہ اچھا اخلاق رکھتا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں شفقت سے کام لینا چاہیے، ہر جائز امور میں ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن حقیقتاً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے رفاقت کے دوران صبر و تحمل سے کام لینے والا ہو اور محبت اور شفقت رکھنے والا ہو۔ اور اسلام میں عورت کی آزادی کا حق اتنا ہی ہے جتنا کہ مرد کو حاصل ہے، خواہ وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی دینی حدود میں رہ کر ایک مرد کی طرح اپنی رائے آزادانہ طور پر استعمال کر سکے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا، تم لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھو، اگر مہر زیادہ باندھنا دنیا کے اعتبار سے بڑائی ہوتی تو ان دلہ تقوی کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے۔ یہاں پر زیادہ حق مہر باندھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جیسا کہ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے، اگر کچھ لوگ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے حق مہر عورتوں کے لیے مقرر کیے تو کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ عورتوں کے لیے بھاری جو ہے وہ حق مہر باندھ دیتے تھے اور اس کے عوض وہ پوری عمر عورت کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر بھاری رقم حق مہر کی عورت کو ادا کر دی جائے اور پھر اس کے بعد اگر عورت شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ حق مہر
جو ہے وہ اسے واپس لوٹانا پڑتا ہے۔ تو جب بھاری رقمیں اس لیے باندھی جاتی تھی کہ نہ ہی عورت وہ واپس کر سکے گی اور نہ ہی وہ مرد سے آزادی حاصل کر سکے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی عورت کے لیے سہولت بنا دی۔ تو اس طرح سے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے عورت کے لیے ہر سطح پر، ہر لیول پر ان کے حق جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ شوہروں کے اور مردوں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں جو کہ عورتوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ رشتے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ معاشرے کی خوبصورتی کو بڑھا رہے ہیں اور ایک زندگی کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی لیے اسلام کو ہمیشہ جو ہے وہ بہترین مذہب کہا جاتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ہر رشتے کی خوبصورتی کا خیال رکھا گیا ہے، ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، اور کسی کو بھی نیچا نہیں دکھایا گیا، ہر کسی کو برابری کی سطح دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر مرد اور عورت دونوں میں سے اگر کوئی شخص عزت والا ہے تو وہ وہی ہے جس کے اعمال بہترین ہے، جو متقی ہے۔ نہ کوئی مرد کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا اور نہ کوئی عورت کی بنا پر جو ہے وہ جنت سے رہ جائے گی۔ ہم سب اپنے اپنے اعمال کی بنا پر، اس کی بنیاد پر جنت اور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مقرر کیے ہیں، جو مردوں کے لیے مقرر کیے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے پر ادا کرنا لازم ہے۔